السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، جن حضرات کو اٹھ کر کے جانا ہے فارغ ہونے کے لیے تو جائیے، اور میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ دوران گفتگو اٹھک بیٹھک نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس لیے ہم لوگ ہندوستان کا بہت بڑے خطیب نہیں ہیں، یہ جھارکھنڈ کے بہت بڑے خطیب نہیں ہیں، یہ اپنے ضلع لیول کے بہت بڑے خطیب نہیں ہیں، مگر اتنی تو بات ضرور ہے، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں، الحمدللہ شکر کے طور پر ضرور کہوں گا کہ مدرس آدمی ضرور ہے، مدرس آدمی. اور حقیقت یہی کہ جب کوئی مدرس درسگاہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پڑھانے والے مدرس کے اعزاز ہوتا ہے، تب تک بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں جب تک پڑھانے والے مدرس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہاں اب بچے کو پوری بات سمجھ میں آتی. اور میں بات میں فخر کے طور پر نہیں، جب بات آ گئی تو شکر کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گنہگار خطاکار سیاہکار جو آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، میرے پاس اس کے عمل نہیں ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر ہم کل قیامت کے بخشے جائیں گے، مگر یہ بات تو ضرور ہے الحمدللہ آپ کی اس دیار پربہار میں اور انوار سرزمین ناواڈی میں تقریر کرنے کی نیت سے پہلی بار یہ گنہگار حاضر خدمت ہے، اور خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس اسٹیج پر الحمدللہ ہم سے زیادہ قابل، ہم سے اچھی طرح سے اچھی جانکاری اور اچھا علم رکھنے والا علماء کرام تشریف فرما ہے، جیسے کہ آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا طاہر صاحب کی بلا قابل آدمی ہیں، اور اسی اسٹیج پر الحمدللہ الجامعہ القادریہ دارالعلوم حضرت فاطمہ کا پرنسپل حضرت مولانا اکبر صاحب ساقی بھی موجود ہیں، اور ہندوستان کا ایک شاعر جسے ایک نہیں بلکہ دو قاری شمس جمالی صاحب ابھی جن کو آپ لوگوں نے سماعت کیا ہے، اور خوشی یہ بات کی ہو رہی ہے کہ پڑھنے کے زمانے سے ابھی اس وقت 10-12 سال کے بعد ہمارے ایک ساتھی محترم سے ملاقات ہوئی جو الحمدللہ اس وقت اسی کے رائج الوقت کی طرح وہ چل رہا ہے، جس کا نام حافظ وقاری آفتاب صاحب کی ولا ہے، جو مدھوپور سے چل کر کے آپ اس دیار پربہار میں تشریف آوری ہے. اور ساتھ یہ محترم حضرت مولانا قاسم صاحب کی بنا
یہ ہمارے درسی ساتھیوں میں سے ہیں. میں نے ایک ایک کر کے تعارف کرایا، مگر ان سب باتوں میں جو کوئی فخر نہیں ہے. اگر اسٹیج پر آج مجھے فخر ہے تو صرف اس لیے ہے کہ الحمدللہ آج اس اسٹیج پر ہمارے دو ایسے شاگرد ہیں جو آج میرے سامنے میں نقابت کا کام انجام دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا، اللہ سے میری یہ دلی دعا ہے کہ پروردگار مولانا شرف الدین صاحب کی بلا اور حافظ عارف صاحب جو میرا شاگرد ہے، حالانکہ کہنا تو نہیں چاہیے تھا مگر فخر کے طور پر نہیں، شکر کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں. اگر ہمارے شاگرد کل قیامت کے دن ایک بھی کامیاب ہو گیا، مولانا بزرگ آدمی ہیں آپ پیچھے رہیے گا تو ہم گڑبڑا جائیں گے، ہم کو گڑبڑانے ہے نا. میرا ایک شاگرد بھی اگر کل قیامت کے دن کامیاب ہو گیا، ایک شاگرد بھی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر ہم کل قیامت کی بخشے جائیں گے. لیکن اگر میرا ایک شاگرد بھی کامیاب ہو گیا تو اس بات کی ضمانت ہے کہ ہماری بھی کامیابی ہو گیا. میری دلی دعا ہے کہ ہم تو اس وقت یہ نہیں کہیں گے مولانا شرف الدین صاحب ہندوستان لیول کے نقیب نہیں. دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں، حضرت امام حسنین کریمین کے صدقے میں ان کو اتنی کامیابی عطا ہو جائے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں میں ان کی نقاب، چاہے وہ مولانا شرف الدین صاحب ہو، مولانا عبدالشکور صاحب کہا جا رہا ہے. تو اگر ہلکا ہونے کی جا رہے تو جائیے، اگر بھاری ہو گئے تو ہلکا ہونے کے لیے جائیے، مگر آ جائیے گا جلدی سے آ جائیے. اس لیے کہ ہم کو تقریر کرنے آتا نہیں ہے، 2 سال سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہم کو تقریر کرنے کے لیے آ جائے. جی جائیے، جلدی جلدی جائیے اور آئیے. اس لیے کہ آپ کا جانے کا وقت نہیں ہوا ہے، جب وقت ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ جائیے گا، پھر دوبارہ نہیں. ذرا وقت تو خیر بہت تیزی سے گزر چکا ہے اور میرے ساتھی محترم مولانا قاسم صاحب ہیں، ہمارے افتاب صاحب ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے. خطیب باکمال حضرت مولانا انور صاحب جو بھی حجرے میں آرام فرما رہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی 5-7 منٹ میں 10 منٹ میں آ جائیں گے. 1 محرم سے لے کر کے کل 10 محرم تک آپ حضرات بڑی یاد حسین میں اپنے آپ کو رچایا ہے، بسایا ہے. کبھی نعرہ لگایا ہے، کبھی لاٹھی ڈنڈے سے یاد کیا ہے، کبھی ڈنکا بجا کر کے یاد کیا ہے. جس کو جو لوگوں نے جس طرح چاہا اس طریقے سے یاد حسین میں اپنا وقت گزارا. مگر خطبہ مسنونہ کی بات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ تعالیٰ 5 سے 7 منٹ مجھے برداشت کیجیے، پھر ہم اپنی جگہ لے لیں گے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی بھی میری گفتگو ہوگی، مگر اس سے پہلے جب تک نہ پڑھو سرور عالم پر درود. اگر شعر اچھا لگے تو مچل کر کے کہہ دیجیے گا سبحان اللہ. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے دونوں ہاتھ کو اٹھائیے، دونوں پاؤں کو اٹھائیے، بات جہاں سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیے گا. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی دل سے سبحان اللہ 1 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھتا ہے. سبحان اللہ، 70 گناہ معاف ہوتا ہے اور 70 درجے بلند کر دیا جاتا ہے. اور جب وہ ایسا ہی بولتا ہے، چلتے پھرتے بول دیا تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. جو پاک محفل میں ہم بیٹھے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آدمی کو چاہیے کہ ہم ثواب کمائیں. ثواب کمانے کی نیت سے بیٹھے تو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ آدمی کو ثواب کمانا چاہیے. میں شعر پڑھ رہا تھا مولانا اکبر صاحب کہ جب تک نہ پڑھو سرور عالم پر درود، جب تک نہ پڑھو سرور عالم پر درود، کعبے میں بھی دعا ہو تو کوئی اثر نہیں.
इतनी बड़ी दुआ के बाद में अभी मुसाफा हो रहा है और मुसाफा करके जा रहे जाइए। जब तक ना पढ़ो सरवर आलम पर दुरूद, काबे में भी दुआ हो तो कोई असर नहीं। दूसरा शेर सुनिए आगाज़ गुफ्तगू से पहले, इनायतों की जज़ा मेरी हिदायतों का सिला। बस यहीं से हमारी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। इनायतों की जज़ा मेरी हिदायतों का सिला, जो चिरागे नूरे नबी था उसे करबला में बुझा दिया। शेर समझ में आ रहा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। जो चिरागे नूरे नबी था उसे करबला में बुझा दिया। चमन चमन, मैंने पहले कहा था कि जिसको जाना है जाइएगा, बीच में उठक बैठक नहीं कीजिए, बड़ी दिक्कत होती। चमन अब अपना लुटा गए कि दीने बहारे खुदा रहे। अब अपना लुटा गए कि दीने बहारे खुदा रहे। जो ना जमा रंग बाहर से, जो ना जमा रंग बाहर से, लहू भी अपना मिला दिया। जो ना जमा रंग बाहर से, लहू भी अपना मिला दिया। नेमतें बांटता जिस्म की शान आपके लिए से समझ तो कर नहीं पाइएगा, इसलिए कि आला हजरत का शेर समझना सबकी बस की बात नहीं है। हम जैसे कम पढ़े लिखों को तो पल्ला ही नहीं पड़ता है, तो आप कहाँ समझ पाइए। जो बहुत ज़्यादा उर्दू का जानने वाला होगा, अरबी और फारसी का जानने वाला होगा, वही आला हजरत का शेर मगर सुनिए सवाब की नीयत से, नेमतें बांटता जिस्म तो वो जिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। अज़ीबुल मरतबत पैकर जलालत, माही शिरक बिदअत मुहिज्ज सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत। सरकार सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान लिखते हैं, नेमतें बांटता जिस्म को वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आला हज़रत का हर एक शेर इश्क व मोहब्बत के सांचे में ढला और कुरान और हदीस की लड़ी में पिरोया हुआ होता है। अल्लाह ने कुल कायनात की तख्लीक फरमाकर सारे जहान की खजाने की पूंजी अपने महबूब के दस्तयाफ़त में दे दिया। आका खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मुती व अना क़ासिम, अल्लाह अता करने वाला है और मैं उसके खजाने की तक़सीम करने खजाने की तक़सीम करने वाला हूँ। यानी अब जिसको जो कुछ भी मिलेगा मेरे आका के दर से मिलेगा, मिला है और मिलेगा, सुबह क़यामत तक मिलता ही रहेगा। मिसाल के तौर पर किसी को हुकूमत मिली तो नबी के दर से, किसी को खिलाफत मिली तो नबी के दर से, किसी को शुजाअत मिली तो नबी के दर से, किसी को सखावत मिली तो नबी के दर से, किसी को करामत मिली तो नबी के दर से, किसी को इमामत मिली तो नबी के दर से, किसी को शहादत मिली तो नबी के दर से, किसी को विलायत मिली तो नबी के दर से, किसी को इमामत मिली तो किसी के दर से, किसी को इज्जत व अज़मत मिली तो नबी के सदक़े में, किसी को रिफ़ात मिली तो नबी के सदक़े में। मैं आपको ज़हन एक फाइनल जुमला डाल देता हूँ, जहन के किसी हाशी में नोट कर दीजिएगा। नबियों को नबूवत मिली है तो नबी के सदक़े में, रसूलों को रिसालत मिली है तो नबी के सदक़े में। आला फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। खबर जल्द गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, मेरा ख्याल है कि खतीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर क़ादरी साहब ने इस आयत मुबारक के ताल्लुक़ से जुमा में आप हज़रात के सामने ज़रूर बयान किए होंगे। मैं भी उसी आयत करीमा के मुनवान बनाते हुए आप हज़रात के सामने धीरे धीरे रूबरू होता चला जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बेशक जो लोग फी सबीलिल्लाह कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, तुम समझ नहीं सकती हैं। अब जरा से यहाँ पे हुसैनी लोग बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जरा मुझे ये बताइए कि हजरत इमाम हुसैन कितने भाई?
अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भाई थे, सिर्फ नारा लगाते हैं। क्या नारा लगाते हैं? क्या नारा लगाते हैं? या हुसैन, या हसन, दो ही ना। आपको पता होना चाहिए था इमाम हुसैन के कितने भाई थे। नारा लगाना बहुत आसान है, मगर कुछ जानिए। हज़रत इमाम हुसैन सिर्फ दो भाई नहीं थे, बल्कि हज़रत मौला हुसैन तीन भाई थे। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम मुहसिन। सुभान अल्लाह, तीन भाई थे, तीन भाई थे। बस इस बात को ज़हन में रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपसे अगर सवाल करूं कि हज़रत इमाम हुसैन के नाम का आप नारा लगाते हैं, तो हज़रत इमाम हुसैन का पीर कौन है? हर किसी का पीर होता है कि नहीं होता है? और जब किसी का कोई पीर नहीं होता, उसका पीर शैतान होता है। अगर आप लोग आज तक किसी से मुरीद नहीं हुए हैं, तो किसी सुन्नी अक़ीदा पीर को ढूंढ करके मुरीद हो जाइएगा। तो हज़रत इमाम हुसैन के पीर का नाम था हज़रत इमाम हसन। उनके सगे बड़े भाई, उन्हीं से वो मुरीद हुए थे। उनके पीर का नाम था हज़रत इमाम हसन, यानी हज़रत इमाम हुसैन अपने बड़े भैया से मुरीद हुए थे। उनका पीर का नाम था हज़रत इमाम हसन। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्ह हासिल किया, मैं ये चाहता हूँ कि शहादत का फलसफा कुछ आपके सामने रख दूँ। अल्लाह जल्ल शाना के नज़दीक शहादत बुलंद तरीन एजाज़ और होना भी चाहिए, इसलिए कि नेमत किसी चार से हासिल नहीं की जा सकती है, दुनियावी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है, बल्कि खुदा के फजल से हासिल की जाती है। मौत के गरजते तूफान से टकरा करके हासिल की जाती है, जंग के लपकते शोले में कूद करके हासिल की जाती है, और तोपों के दहानों में दाखिल होकर के हासिल की जाती है। जो शय इस कदर वज़न कीमत देकर खरीदी जाए, उससे लाज़िम कीमती भी होनी चाहिए। आफ़ताब नबुव्वत महताब रिसालत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुदा की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं, फिर जिंदगी मिले फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदगी मिले फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदगी मिले फिर शहीद हो जाऊं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कल क़यामत के दिन जब शहीदों को जन्नत में डाला जाएगा, तो शहीद रब की बारगाह में आरिज़ा पेश करेंगे, परवरदिगार मैंने तेरी जन्नत में आ लिया है, तेरी जन्नत में पहुंचने के बाद जन्नत के मेवे खा लिए, यहाँ का पानी पी लिया, यहाँ का दूध पी लिया, यहाँ का शहद पी लिया, यहाँ के बागो बहार को हमने देख लिया है मौला, मगर तेरी जन्नत में मुझे मजा नहीं आ रहा है, तेरे जन्नत में मेरा जी नहीं लग रहा है, तेरे जन्नत में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। एक शहीद अपनी रब की बारगाह में आरिज़ा पेश करेगा। रब फरमाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम चाहो मेरी जन्नत में हाजिर है। एक शहीद तड़प कर कहेगा परवरदिगार वो मज़ा वो तेरी जन्नत में नहीं है, मेरी आरज़ू यही है, मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं फिर दुनिया में भेजा जाऊं, दुश्मन की तलवार हो और मेरी गर्दन हो और जंग करता हुआ तेरी राह में मैं शहीद हो जाऊं। उस शहादत से कहीं पे इस जन्नत से बेहतर मेरे को तेरी बारगाह में तेरी राह में शहीद होना बेहतर होता है। रब फरमाता है जो शय इस नजर वज़न कीमत देकर खरीदी जाए, उससे लाज़िम कीमती भी होनी चाहिए। आफ़ताब नबुव्वत महताब रिसालत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सहाबाए किराम के साथ एक दो जंग नहीं बल्कि 23 जंगी सरगर्मियों में मुक़द्दस सहाबाए किराम के साथ शिरकत फरमाई और आलम इस्लाम को अपने मुक़द्दस हाथों में लेकर के क़यादत फरमाई। वज़ीर इलाही कहिए कि फ़तह कामरानी ने झुककर आपको सलाम अर्ज़ किया, फरिश्ते मुस्तजा फिज़ा सुनाते रहे, बलवा हो या सरिया, बदर का मुआरका हो या उहद की जंग, हुनैन हो या करबला का मैदान, हर एक का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मखलूक अपने खालिक हकीकी को पहचान ले और दुनिया महबूब आज़म की दीवानी
नहीं हो जाए। आप कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक सवाल कीजिए, हिकमत की लाजवाल मौजूद से भरपूर किताब, ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब, ये आसमानी मुक़द्दस किताब, तूने ऐसा हुक्म क्यों दिया जिसमें बज़ाहिर तकलीफ और इज़्ज़त है, खसारा इतराफ जान माल है? तो जवाब मिलेगा महज और महज सिर्फ इसलिए कि जो शय सबसे ज्यादा महबूब और मरहूब है वो है ईमान। उसको मिसमार करने के लिए नापाक कोशिश की जा रही थी, हलाल और हराम की तमीज मिटाई जा रही थी, इस्लाम और इस्लाम के उसूलों को पामाल किया जा रहा था, इस्लाम और इस्लाम के अलम बरदारों को सताया जा रहा था। बना इस्लाम के उधर बन के लिए महलिक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे और शायर इस्लाम में गलाजत की ऐसी अमेजश की जा रही थी कि आइंदा नस्ल से देखकर तफ करती और इस्लाम का रुख ताबा हमेशा हमेश के लिए पसमुर्दा होकर के रह जाता। ऐसी सूरत में इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी था, लिहाजा वफाशारों ने जुर्अत और शुजाअत का बेमिसाल मुज़ाहिरा पेश किया और इस्लाम को रुसवाई से बचा लिया और उनके बेलूस कारनामों से तारीख हमेशा जगमगाती रहेगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ज़हन के एक एक नस को, एक एक दरीचे को खोलिए, करबला की तारीख पढ़िए, तब बात समझ में आएगी। नवासे रसूल हजरत मौला अली, हजरत मौला हुसैन ने अपने किरदार से बता रहा था कि फौजों की ताकत उसूल को शिकस्त नहीं दे सकती है, इसलिए कि फतह हक की होती है, बातिल की नहीं। फतह कसरत से नहीं होती है बल्कि फज़ल इलाही की बुनियाद पर हुआ करती है। इमाम अली मकाम हजरत मौला हुसैन अपने जमाने के सबसे बड़ी ताकत के सामने अलाए कलिमतुल हक की बुलंद किया था, जिसकी हद हुकूमत अरब से लेकर के ईरान तक और शाम से लेकर के ईरान तक फैली हुई थी, जो फासी को फाजिर था, जो लहवल ईद का शोदाई था, जिसने इस्लामी जमहूरियत का गला सिर्फ और सिर्फ इसलिए घोट लिया था कि हजरत इमाम अली मकाम हजरत मौला हुसैन उसकी राह इक़्तिदार में समझना की तरह हाकिम न हो जाए। यजीद यही खतरा महसूस कर रहा था कि हजरत मौला हुसैन से बैत का सवाल पर बैठा, मगर मेरे मौला हुसैन उस आगोश में तरबियत पाई थी जो मेरे इस्लाम के शम्मा फिरोजा से रोशन था, उस आगोश में तरबियत पाई थी जो मेरे इस्लाम की शम्मा फिरोजा से रोशन था, उस गहवारे में आँख खोली थी जो नूर इस्लाम, जो खातून जन्नत का लख्ते जिगर, खैबर की शिकन हजरत माँ फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर दुनिया के अज़ीमों को बर्दाश्त करते, लिहाजा उन्होंने जुल्म यजीदियत के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया और इस्लाम को रुसवाई से बचा लिया। खुद नाकाबिल बर्दाश्त हादसा से दो चार हुए, भूख और प्यास का गलबा रहा, धूप की तेजी रही, गरम गरम हवा की झोंके बर्दाश्त किए, पूरे खानदान वालों को कुर्बान कर दिया, लेकिन जुल्म उद्वान के सामने सर नहीं झुकाया, पानी ना मिलने की शिकायत नहीं की, मसाइब के पहाड़ तोड़े गए और मेरा इमाम अली मकाम उन सब का तन्हा मुकाबला करके एक ही जुमला कह रहे थे कि बढ़ के कट जाने का मुझे गम नहीं, मर के कट जाने का मुझे गम नहीं, हम ना जाए तेरी तलवारों में। और मेरे आका फरमाते हैं अल हुसैन वल हुसैन सय्यद अस्हाबी अहलिल जन्ना, मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। याद रखिएगा, जो जन्नती जवानों का सरदार होगा वो खुद भी जन्नती होगा और उनके सदक़े में उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले भी जन्नती होंगे। मगर मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं यहाँ पर रुक करके आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इमाम हुसैन को जो चाहने वाला होगा वो बेनमाज़ी नहीं हो सकता है। इमाम हुसैन का जो मानने वाला होगा वो मस्जिदों से दूर अपने आप को नहीं रखेगा। जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला होगा वो नमाज़ी भी होगा। जो इमाम हुसैन से प्यार करने वाला होगा वो कुरान की तिलावत करने वाला होगा। जो इमाम पाक से सच्ची मोहब्बत रखने वाला होगा वो अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारने वाला होगा। आज नबी पाक का नाम तो जरूर लेते हो, मगर अपने दामन में जरा झांक करके देखो हम इमाम पाक से मोहब्बत कितनी करते हैं। वो बेनमाज़ी नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता है, बेनमाज़ी असल वो है जो नमाज पढ़ता है छोड़ता है, नमाज पढ़ता है छोड़ता है, नमाज पढ़ता है छोड़ता है, वो असल बेनमाज़ी है। और याद रखिएगा, जो इमाम पाक से सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा, इमाम को जो सच्चा गुलाम होगा वो बेनमाज़ी नहीं हो सकता है। इसमें कि इमाम
علی مقام نے آخر وقت میں تیمم کر کے کربلا کی زمین پر جو سجدہ کیا ہے، اس سجدے کو آسمان والوں بھی نے دیکھا ہے، زمین والوں بھی نے بھی دیکھا ہے۔ امام پاک سجدہ تو گئے ہیں مگر سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جھوم کر کے کہیں یا رسول اللہ، جھوم کر کے کہیں یا رسول اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت امام علی مقام کا ذرا سا آپ ان کے مرتبے کو ملاحظہ فرمائیے۔ کمال محبت سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، حضرت امام حسن کو داہنے کندھے پر بیٹھا لیتے ہیں اور بائیں کندھے پر حضرت مولا حسین کو بیٹھا لیتے ہیں۔ بیٹھانا ہی تھا، کسی صحابی نے دیکھ کر عرض کیا نعم المرکب رقیب یا غلام، اے بچے تیری سواری کتنی اچھی ہے، محبت دیکھیے محبت دیکھیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، اے صحابی تو نے تو یہ دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا اچھا ہے۔ اگر سواری بابرکت ہے تو سوار بھی بابرکت ہے، یعنی دونوں طرف سے اچھا ہی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے زمانے والے دیکھ لو انا من الحسین والحسین منی، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ جو حسین کا دوست ہوگا میرا بھی دوست ہوگا، اور جو حسین کا دشمن ہوگا میرا بھی دشمن ہوگا۔ آخر کار دونوں بچے اسرار کرتے ہیں نانا جان ہمیں لگام چاہیے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اپنے کیسوی مبارک کو تھما دیتے ہیں۔ ذرا سا یہاں پہ رک کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کہیں گے یہ بچوں کی بات ہے، بچے عام طور سے اس طرح کی مطالبات کیا کرتے ہیں، مگر میں کہوں گا یہ بچوں کی بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ رسول کائنات کی بات ہے، یہ محسن انسانیت کی بات ہے، یہ مدینے کے تاجدار کی بات ہے، یہ میرے آقا کی بات ہے، یہ میرے آقا کی بات ہے، یتیموں کے پالن ہار کی بات ہے۔ جب غور کیا تو پتا چلا، پتا معلوم ہوا کہ میرے نواز رسول یعنی آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نونہالوں کو یہ درس دے رہے تھے، میرے نواسوں میرے نونہالوں آج تمہارا بوجھ میرے کندھے پر ہے، کل امت کا بوجھ تمہارے کندھے پر ہوگا۔ یا امام پاک آپ کو اوصاف کریمانہ بیان کرنے سے قاصر ہوں، الفاظ کی دنیا میں تنگ دکھائی دیتا ہے۔ شاعر نے خوب کہا ہے وقت تمام ہو اور مدح باقی رہے، وقت تمام ہو اور مدح باقی رہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ میرے ملت کے نوجوانوں تھوڑی دیر کے میں آپ کو کربلا کی وہ تپتی ہوئی وہ خون وہ کربلا کی زمین کے طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی شاعر نے کیا خوب پڑھا تھا کہ 72 جانثار تھے جنہوں نے ایک ایک کر کے کربلا کی زمین پر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ انہی 72 نوجوانوں میں سے ایک ایسا نوجوان ہے، اس نوجوان کا نام حضرت باہب بن عبداللہ کلبی ہے، جو 72 نوجوان 72 نفس قدسیہ گئے تھے امام پاک کے ساتھ کربلا میں جنگ کرنے کے لیے۔ انہی 72 نوجوانوں میں ایک ایسا نوجوان ہے، اس نوجوان کا نام ہے حضرت باہب بن عبداللہ کلبی۔ ابھی آپ کو شریف 18 سال ہوئی تھی اور حضرت باہب بن عبداللہ کلبی ابھی آپ نے جو نکاح کیا تھا وہ صرف کلم 17 دن ہوئے تھے، یعنی آپ نے جو نکاح کیا تھا وہ کلم 17 روز ہوئے تھے، اور آپ کی شریف کتنی ہو رہی ہے 18 سال عمر ہو رہی ہے۔ جب کربلا کی زمین پر نواز رسول پر امتحان کا وقت آ گیا، یعنی حضرت باہب بن عبداللہ کلبی کی والدہ اپنے لخت جگر نور نظر سے کہتا ہے اے میرے بیٹے مجھے پتا ہونا چاہیے تھا، کیا تم نہیں جان رہے ہو کہ کربلا کی زمین پر مولا حسین پہ نواز رسول پہ امتحان کا وقت آ گیا ہے، اور میری کمائی میری زندگی کی کمائی تم ہو، میں نے بڑی محنتوں سے بڑی مشقتوں سے تجھے پالا ہے، بڑی ارمانوں کے ساتھ میں نے تیری تربیت دی ہے، اب میری خواہش یہی ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ تم اپنے عزیز ترین جان کو نواز رسول پہ اللہ کے نام پہ اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان کو قربان کر دو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے گھر کا نوجوان ہوتا، آپ کے گھر کا نوجوان ہوتا، برابر کے ماں سے یہی کہتا امی جان یہ کیسا حکم آپ دے رہے ہیں، ابھی ہماری عمر 18 سال ہے، ہم نے جو نکاح کیا ہے، ہم نے جو شادی کی ہے، ابھی ہماری شادیاں اپنی خوشیاں پرانی بھی نہیں ہوئی ہے، 17 دن ہوئے ہیں، اور آپ مجھ کو کہتے ہیں اسلام کے تحفظ و بقا
के लिए, नवासे रसूल पे जान कुर्बान करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है मगर कुर्बान जाओ उस वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी पे। जवाब देता है अम्मी जान, अगर यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है, यही आरज़ू है, तुम्हारा ये सआदतमंद बेटा एक लम्हे के लिए अब देर नहीं कर सकता है, मगर मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी उस अहलिया से मुलाकात कर आऊं जो मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए आई है, जो मेरी दुल्हन है। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं थोड़ी देर के उनसे मुखातब हो जाऊं, उन्हें कुछ बता दूं, उनको तसल्ली दे दूं। माँ नसीहत करती है बेटे से, बेटा तुझे मालूम होना चाहिए था औरतें नाक़िसुल अक्ल हुआ करती हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी बीवी के पास में जाओ और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के रह जाओ, उसके इश्क में गिरफ्तार होकर के रह जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम बीवी की मोहब्बत में इस सआदत अबदी से महरूम हो जाओ। तुझे पता होना चाहिए था ये शहादत कोई आम बात नहीं है, हर किसी को हासिल नहीं होती है, बल्कि खुदा के फजल से हासिल होती है। अल्लाह के अता करता से ये नेमत मिलती है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है मैं तुझे इस बात की इजाजत देती हूँ कि जाओ अपनी बीवी से मुलाकात कर लो, अपनी बीवी से मुलाकात कर लो। मेरी माँ बहनें भी सुन रही होंगी, जरा सा आप भी अपने ज़हन को मेरे करीब कीजिएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी है, गए अपने हुजरे में अहलिया से मुलाकात की और बड़े नर्म आवाज में, बड़े लम्बे लहजे में कहा अहलिया तुझे पता होना चाहिए था, ऐ मेरी बीवी क्या तुम नहीं जान रही हो मैदान कारिज़ार में करबला की जमीन पर नवासे रसूल पे इम्तिहान का वक्त आ गया है। वालिदा का हुक्म हो रहा है कि अपनी जान को अल्लाह की राह में दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर दो, क्या तुम इस बात की इजाजत देती हो? बीवी ने कहा ऐ मेरे शोहर नामदार, मैं आपको इस सआदत से हासिल करने के लिए जर्रा बराबर की रुकावट नहीं बन सकती। ऐ मेरे माँ बहनों, कुर्बान जाओ उस नेक खातून पे। क्या जवाब देती है? हमारी घर की औरतें होती तड़प करके यही कहती ऐ मेरे शोहर नामदार, कैसी बातें कर रहे हैं आप, अभी आपको 18 साल हुई है, हमने जो निकाह किया है कुल 17 दिन हुए हैं, हमने जो मेहंदी लगाई है उस मेहंदी का रंग भी नहीं किया है। मैंने आपके साथ जिंदगी गुजारने के लिए बाप को छोड़ा है, माँ को छोड़ा है, बहन को छोड़ा है, भाइयों को छोड़ा है, पूरे खानदान को छोड़ करके अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मैं आपके साथ अपनी जिंदगी बसर करने के लिए आई हूँ, और आप मुझे छोड़ने की बात करते हैं। 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए आप मुझे विधवा करना चाहते हैं, हमसे रुखसत होना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप जंग पर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। मैं आपको इस सआदत अजीम को हासिल करने के लिए जर्रा बराबर की रुकावट नहीं बन सकती, मगर मेरे ऐ शोहर नामदार उस जंग पर जाने से पहले मेरी एक शर्त है, अगर आप भी उस शर्त को कबूल कर लेंगे तो उस शर्त के मुताबिक हम आपको जंग पर जाने की इजाजत दे देंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुर्बान जाओ उस शोहर, कुर्बान जाओ उस औरत पे, कुर्बान जाओ उस नेक दिल खातून पे। हमारी घर की औरतें होती कि यही कहती शोहर आप जा रहे हो, दुनिया की जितनी दौलतें हैं मेरे नाम कर जाओ, जितनी संपत्ति हैं मेरे नाम कर जाओ, मगर कुर्बान जाओ। शर्त क्या है जरा मसद कहो सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं शोहर का वो औरत कहती है ऐ मेरे शोहर नामदार, आप जब जंग पर जाएंगे और आप जब जंग पर जाएंगे आप जब शहीद हो जाएंगे, यानी आपका सर तन से जुड़ा हो जाएगा, और जब जन्नत की हूरें आपको लेने के लिए आएंगी उस वक्त आप जन्नत में तने तनहा नहीं, हम भी। शर्त देखिए, शर्त कैसी शर्त है, दुनिया की दौलत नहीं मांग रही है, वो दुनिया की सरवत नहीं मांग रही है, मांग क्या रही है कि जब आप शहीद हो जाएंगे और जब आप शहादत आपको हासिल हो जाएगी और जब जन्नत की हूरें आपको लेने के लिए आएंगी तो आप तन्हा नहीं बल्कि हम भी आपके साथ रहेंगे। और सुन लीजिए, ये शर्त हम आपके सामने नहीं बल्कि मौला हुसैन नवासे रसूल के रूबरू लेना चाहिए। आपके सामने में नहीं, मौला हुसैन को रूबरू उनके हाथ पर। आज लोग कहते हैं कि मौला हुसैन
کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. اختیار دیکھتے اختیار اللہ نے میرے امام حسین کو اس قدر اختیار ہے. حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی ہے. بس وہ 3 منٹ اور اس کے بعد انشاءاللہ بس یہ آخری کڑی سنیے. حضرت وہاب بن عبداللہ کی بیوی نے جب یہ شرط لگائی جنگ پر جانے سے پہلے، میری ماں بہنیں بھی ذرا سنیں اور میں یہاں پہ رک کر کے بات کہوں گا آپ لوگوں سے. ہماری گھر کی عورتیں الحمدللہ نماز پڑھنا جانتی ہے، قرآن پڑھنا جانتی ہے، مگر وہ نماز نہیں پڑھے گی، قرآن نہیں پڑھے گی، اور جب لڑائی کرے گی اتنی شاندار گالیاں دے گی. اس گالیاں کا معنی کسی ڈکشنری میں کسی لغت میں کھوجیے گا تو نہیں ملے گا. ہاں نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھے گی. روزہ رکھنے میں بہت آگے ہے، گھر کی صفائی کرنے میں بہت کیجیے، بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے. مگر میں آپ کو یہاں پر رک کر کے ایک میسیج دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ بھی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو میں اس کو دعا قبول کرتا ہوں. یعنی جمعہ کا دن ہو، اگر کوئی عورت یہ مجاز لے جائے کہ جمعہ کا دن جب مجھے میسر ہو، ہم پاک و صاف ہو کر کے قرآن پاک کھولیں اور قرآن پاک کی اس سورت کی تلاوت کریں جسے ہم سورہ یاسین کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں جمعہ کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہے اور تلاوت کرنے کے بعد اپنے آنچل کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، پروردگار میرے شوہر کو ہر آفت و بلیا سے محفوظ فرما، میرے بچوں کی عمر میں بنا برکت عطا فرما. رب فرماتا ہے کہ جب کوئی عورت اس طریقے سے عمل کرتی ہے تو رب فرماتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، رد نہیں کرتا ہوں. اِنَّا رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عِبَادِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ أَن يَرُدَّهُمْ صِفْرًا. کہ تمہارا رب حیا والا ہے، اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو وہ قبول نہ کرے. ملت کے نوجوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خاتون جب یہ شرط لگائی کہ میرے شوہر جب آپ کربلا کی زمین پر جائیں گے اور آپ جب شہید ہو جائیں گے اور جنت کی حوریں جب آپ کو لینے کے لیے آئیں گے نا، یوسف آپ تنہا نہیں بلکہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی ہے، ان کی اہلیہ محترمہ ہے، ان کی والدہ ہے. یہ 3 لوگوں کا قافلہ ادھر ادھر کہیں نہیں، سیدھے حضرت مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد ان کی والدہ عارضہ پیش کرتی، مولا حسین کچھ سال پہلے، کچھ دن پہلے ان کا میرا شوہر انتقال ہو گیا ہے، یعنی اس دنیا سے جا چکا ہے. میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے جس کو میں نے بڑی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ پالا ہے، جوان کیا ہے. اب میری خواہش یہی ہے، میری تمنا اور میری آرزو یہ ہے کہ مولا حسین آپ اس کی قربانی کو قبول کر لیجئے، یعنی اس کو جنگ پر جانے کی اجازت دے دیجئے تاکہ میرا بیٹا اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر کے مولا حسین میرے بچے کی اس قربانی کو قبول کر لیا جائے. مولا حسین نے حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی کی قبول کر لیتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد ان کی اہلیہ کے سر پر دست شفقت پھیرا پیار کیا اور فرمایا اے خاتون تو بڑا نیک سیرت ہے، تیری قسمت پر جنت کی حوریں رشک کر رہی ہے. ابھی کچھ ہی دیر میں تیرا شوہر دیدار الہی کو ہونے والا ہے اور حوض کوثر پر جنت کی حوریں جام مینا لے کر کے تیار ہے کہ تمہارا شوہر جنت کی حوروں کے ہاتھوں سے پیے گا. تو بڑا ناز ہے، تیری قسمت پر جنت کی حوریں رشک کر رہی ہے. وہ عورت کہتی ہے مولا حسین مجھے ان سب باتوں پہ ناز ہے، ان سب باتوں پہ مجھے فخر ہے، مگر میری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ جب میرا شوہر میدان جہاد میں جائے اور جب دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو اور جب دشمن ان کے سر کو تن سے جدا کر دے، مولا حسین میری شرط یہ ہے کہ جب جنت کی حوریں اس کو لینے کے لیے آئیں گی تو جنت میں تنہا نہیں بلکہ میں بھی اس کے ساتھ بھی جاؤں گی، اور اگر یہ واپس آ گیا تو بچہ زندگی مجھے اپنی خادماؤں میں شامل کرنا تاکہ میں اپنی زندگی کو آپ کی خدمت میں گزار دوں. اور یہ دست یہ شخص امام
پاک کے ہاتھ اوپر رکھ کر کے یہ شرط لی گئی، اور اس شرط کے بعد وہ نوجوان جسے حضرت فہد بن عبداللہ دنیا کہتی ہے، اس شرط کے بعد حضرت فہد بن عبداللہ کلبی وہ نواسے رسول کا غلام اپنے ہاتھ میں تلوار لیتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، لشکر ادا کی طرف جاتا ہے، میدان کارزار کی طرف جاتا ہے، اور دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے آواز بلند فرماتا ہے، حل من مبارزن، حل من مبارزن، حل من مبارزن، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا، ہے کسی کے اندر مجھ سے مقابلہ کرنا کوئی چاہتا ہے تو آ کر کے مجھ سے مقابلہ کر لے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت فہد بن عبداللہ کلبی ہیں، دیر تک مقابلہ چیلنج کرتا رہا، مگر لشکر یزیدیت کے اندر کسی کے اندر طاقت نہ تھی کہ حضرت فہد بن عبداللہ کا مقابلہ کر سکے۔ ابن صاحب نے جب یہ دیکھا، اس منظر کو دیکھا، تو اپنے فوجیوں سے کہا، یعنی لشکر فوج یزیدیت سے کہا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، 18 یا 19 سال اس کی عمر ہو رہی ہے، یہ دیر سے مقابلہ طلب کرتا ہے، کیا میری جماعت میں، میری فوج میں ایسا کوئی بہادر نہیں ہے، ایسا کوئی لڑنے والا نہیں ہے جو اس بچے کا مقابلہ کر سکے؟ اس تانے کو سننے والا کوئی اور نہیں تھا، اس لشکر یزیدیت کی طرف سے برداشت نہ کرنے والا وہ کون شخص تھا؟ اس شخص کا نام ہے محکم بن طفیل۔ اس تانے کو برداشت نہ کر سکا، تلوار ہاتھ میں نیزہ کو لیتا ہے اور سیدھے وہب بن عبداللہ کلبی کے مقابلے میں آتا ہے۔ قربان جاؤ غلامان مصطفیٰ، نواز رسول کو غلام کے اوپر میں آ کر کے وار کرتا ہے، مگر حضرت وہب بن عبداللہ کلبی ہیں، 18 سال کی اٹھتی کی جوانی ہے، آپ نے ایک ہاتھ سے اس کے نیزے کو پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا، گھوڑے سے گرا، آپ نے ایک ہی وار میں اسے فنار کر دیا، وصل جہنم کیا۔ پھر آپ وہی آواز بلند کرتے ہیں، حل من مبارزن، حل من مبارزن، حل من مبارزن، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کے مقابلے میں ایک دو لوگ نہیں آئے، بلکہ کتابوں میں ہے 19 پہلوان آئے، اور آپ نے ایک ایک کر کے سب کو وصل جہنم کیا۔ جب آپ کی تلوار چل رہی تھی، تھوڑی دور پر آپ کی والدہ بیٹھی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، دوسری طرف آپ کی بیوی بھی اسی جنگ میں، اسی مجمع میں شامل تھی، وہ بھی دیکھ رہی تھی، اور والدہ صرف دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ آنچل اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، مولا حسین، مولا حسین دعا کر رہی تھی، پاک پروردگار عالم میرے بیٹے کو استقامت عطا فرما، میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما، میرے بیٹے کے اندر حوصلہ بلند عطا فرما۔ یہ آنچل اٹھا کر کے وہ ماں دعا کر رہی ہے، اس ماں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، بچہ زندگی میری کیسے کٹے گی، میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، کچھ دیر میں شہید ہو جائے گا، اس بات کو صرف فکر نہیں ہے، بلکہ آنچل اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، پروردگار میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما، میرے بیٹے کو استقامت عطا فرما، میرے بیٹے کو حوصلہ بلند عطا فرما۔ دوسری جانب بیوی دعا کر رہی ہے، 20 کو وصل کرنے کے بعد، 20 کو فنار کرنے کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو خیمہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ والدہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں، امی جان آج تو آپ مجھ سے خوش ہو گئے ہوں گے، آج تو مجھ سے راضی ہو گئے ہوں گے۔ والدہ تڑپ کر کے کہتی ہے، میرے لختی جگر یہ دنیا کی بات ہے، میں تم سے یہاں بھی راضی ہوں، کل قیامت کے دن بھی راضی رہوں گی، میدان حشر میں بھی راضی رہوں گی۔ اب حضرت وہب بن عبداللہ کلبی ہیں، ماں کی بارگاہ سے اٹھ کر کے اہلیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ اہلیہ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کہتے ہیں، اے میری اہلیہ محترمہ، کیا تم مجھے جنگ پر جانے سے پہلے بخوشی اجازت نہیں دی؟ آخر رو کیوں رہی ہو؟ اگر تم نے خوشی سے اجازت دی ہے، تمہیں رونا نہیں چاہیے تھا۔ ابھی کچھ بات ہو ہی رہی تھی، کچھ تسلی کے لفظ استعمال کرتے، اسی درمیان لشکر ادا کی طرف سے، لشکر یزیدیت کی طرف سے آواز آتی ہے، حل من مبارزن، حل من مبارزن، حل من مبارزن، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ میرے ملت کے نوجوانوں اور نوجوانوں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کرو، اگر امام پاک سے سچی محبت ہے، اس پاک محفل میں توبہ کر کے اٹھو، میں نماز پڑھوں گا، مولا حسین سے نوجوانوں وہ حضرت وہب بن عبداللہ
عبداللہ کلبی کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز پہنچی ہے تڑپ کر کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں. ان کی بیوی کی آنکھ میں چند آنسو کے قطرے تھے, دریا تھا جو بہ نکلا اور الوداع کہتے ہوئے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی ہے میدان کارثار میں پہنچے اور آپ کی تلوار چل رہی ہے. ابن سعد نے دیکھا کہ نواز رسول کے ایک غلام اگر یہی معاملہ رہا تو ایک ایک کر کے سارے لوگوں کو یہ فنار کر دے گا, سارے لوگوں کو یہ وصل جہنم کر دے گا. حکم ہوتا ہے اے میرے فوجیوں اس نوجوان سے تنہا مت لڑو, نہیں لڑو تنہا, اگر اس کو مارنا ہے اسے قتل کرنا ہے اس نوجوان کو چاروں طرف سے گھیرا جائے. اور حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. گھیرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک پر کتابوں میں آتا ہے کہ تیر کی بارشیں ہوئی اور آپ کے جسم مبارک پر 1-2 تیر نہیں لگے, 100-200 تیر نہیں لگے. کتاب لکھنے والے لکھتے ہیں, ادیب فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر 1500 تیر لگے. کتنے تیر لگے تھے تڑپ کر کہیں 1500 تیر لگے تھے. 1500 تیر لگے. 1500 تیر لگنے کے بعد آپ زمین پہ گر گئے اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ان یزیدیوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس سر کو اٹھا کر کے اس جانب پھینک دیا جہاں آپ کی والدہ بیٹھ کر کے آپ کی کامیابیوں کی دعائیں کر رہی تھی. پروردگار میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما. ماں اٹھ کر کے جاتی ہے, اس پاتا ہوا سر کو اپنی گود میں لیتی ہے. وہ کون ماں ہے جو اپنی آنچل سے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے اور صاف کرنے کے بعد اسی کٹے ہوئے سر کو اپنی بہو کی طرف بھیج دیتی ہے. جیسے اس کی اہلیہ نے اپنے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو اپنی گود میں لیا ہے, اپنی آنچل سے گرد و غبار کو صاف کیا ہے. دل بچنا ہے کہ میں آخر میں اسے بوسہ دے دوں اور بوسہ دینے کی خواہش سے, بوسہ دینے کی نیت سے جیسے ان کی اہلیہ نے اپنے لب کو شوہر کے پیشانی پہ جب پیشانی سے ٹچ کیا ہے, تاریخ گواہ ہے اسی وقت اس شرط کے مطابق اس کی روح پرواز کر گئی. اس خاتون کی روح پرواز کر گئی. واسع رسول کہ ہاتھوں پر انہوں نے جو شرط لگائی تھی اسی شرط کے مطابق اس کی شرط پوری ہوئی. عنایتوں کی جزا ملی ہدایتوں کا صلہ. جو چراغ نور نبی تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. چمن اپنا لٹا گئے, دین بہار خدا رہے. لہو بھی اپنا ملا دیا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو لوگ فی سبیل اللہ قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے, ایک آگو بقلول رہتا ہے, ایک آگو بقلول بہت بڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے, مردہ نہیں کہیں, قرآن کا حکم ہے نہیں کہیں. کیا ہے, مردہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, مردہ نہیں کہیں گے. مردہ سوچ تو سکتے ہیں, مردہ گمان میں لا سکتے ہیں کہ نہیں کہیں گے, مانتے ہیں, لیکن تصور میں تو لا سکتے ہیں کہ مردہ ہے یہ, گمان میں لا سکتے ہیں کہ مردہ ہے یہ, اس پر تو پابندی نہیں ہے. مگر قرآن نے اس ہونے والے اعتراض کو بھی ختم کر دیا, رفع کر دیا, دفع کر دیا. اور قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہیے سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں اس ہونے والے اعتراض کو بھی ختم کر دیا اور ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو, شہیدوں کو مردہ تصور بھی نہ کرو, بلکہ خلاصہ یہ ہوا ہم
زندہ ہمارا رسول زندہ، کہیے سبحان اللہ۔ ہم زندہ ہمارا قرآن زندہ، ہم زندہ رسول کا قانون زندہ، اس لیے ہم زندوں کی بات کیا کرتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ درود شریف پڑھیے، اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمع خصالہ صلی علیہ وآلہ۔ آخر میں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو حضرات آپ بیٹھے ہیں، امام پاک سے سچی محبت رکھیے گا اور کوشش یہ کیجیے گا کہ امام پاک نے ہمیں آخر وقت میں کربلا کی زمین پر جو میسج دیا ہے، جو سبق دیا ہے، اس سبق کو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تھا۔ اور میں چند جملے بول کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی سلامت رہی، آپ کی محبتیں رہی، پھر آئندہ سال یا بیچ میں کبھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے اور میری جو دعوت ہے جو عالی جناب محمد بھائی کی طرف سے، انہوں نے جو محبت کا اظہار کیا، عشق کا جو اظہار کیا، ساری لوگوں کی دعائیں تھیں میرے ساتھ میں کہ آج اس اجلاس میں میری شرکت ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہم تمام لوگوں کو امام حسین سے سچی محبت رکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب نعت شریف پڑھنے کے لیے ایک چھوٹا سا توصیف بابو جو آئیں گے اور نعت شریف پڑھیں گے۔